صحیح جی. ایاز صاحب, پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کے بغیر تو اس طرح سے سڑکوں پر دما دم مس قلندر نہیں کر سکی جو ہم نے دیکھا. ناکامی ہوئی. جب عمران خان باہر تھے تب کی اور بات تھی کہ ان کی وجہ سے جو ان کا سپورٹر تھا, ان کی جو فین فالوئنگ, وہ دما دم مس قلندر کر سکتے تھے. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن الائنس بنا پائے گی؟ راستہ یہ بات درست ہے, سیاسی جماعتیں مذاکرات بات چیت سے ہی نکالیں, لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس طرح کی گفتگو, ظاہر ہے بیان بازی پر ہی ہم سوال رکھتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الائنس کامیاب ہوگا؟ اور اگر نوبت آتی ہے دما دم مس قلندر کی تو یہ اس پوزیشن میں ہوگا الائنس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دما دم مس قلندر کرنا چاہا تو کر لیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بار بار بتا رہا ہوں. مطلب آپ لوگ ان کو اکساتے رہتے ہیں, اس کے بعد وہ جب کر گزرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. خیر چھوڑیں. میں مریم صاحبہ کی چونکہ بہت تعریفیں ہوئی ہیں, میری وہ چیف منسٹر ہیں اور وہ دورے بہت کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اعلانات بھی بہت کر رہی ہیں, لیکن میں اس دن مان جاؤں گا کہ واقعی وہ کوئی کام کر رہی ہیں جس دن میرے لاہور کا والٹن روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. سال ہونے والا ہے. اس سے بہت پہلے محسن نقوی صاحب وہ شروع کر کے گئے تھے, وہ ویسے کا ویسا ہے, وہ کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس سے زیادہ کارکردگی نہیں ہو سکتی. اور باقی جو پذیرائی ہو رہی ہے ان کی کالجز میں اور انسٹیٹیوشنز میں جو پڑھائی لکھائی کے ہیں, وہ میری خواہش ہوگی کہ کسی دن اچانک میرے ساتھ چلیں وہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں, پھر میں دیکھتا ہوں کتنی پذیرائی تھی. خیر چھوڑیں, اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. دیکھیں مطلب آپ کا سب سے بڑا مطلب اس لوگوں کا پی ٹی آئی پہ سب سے بڑا شکوہ کیا تھا پی ٹی آئی سے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل مووز نہیں کرتے. اچھا اب وہ پولیٹیکل مووز کر رہے ہیں, آپ کو پھر برے لگ رہے ہیں کہ یار یہ الائنس کیوں بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں مصطفیٰ نواز کھوکھر مطلب ایک شخص ہے نا, مطلب وہ اس کی کوئی پارٹی تو نہیں ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ کوئی لاکھوں لوگ ہوں گے یا کروڑوں لوگ ہوں گے, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے کتنے سیاستدان اس ملک میں اب رہ گئے ہوئے ہیں مجھے بتائیں, کہ جس نے اختلاف ہوا تو بلاول کے مشیر تھے, استعفیٰ دے دیا. اختلاف ہوا پیپلز پارٹی سے, سینٹ کی نشست چھوڑ دی. کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یہاں, ہر دوسرا بندہ کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں جو مرضی ہو جائے, اختلافات اپنی جگہ لیکن ہم نے کوئی عہدہ نہیں چھوڑنا. تو اس طرح کے لوگ میرے حساب سے سیاست میں جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی سیاست بہتر ہوگی. باقی برئی مذاکرات کی بات, دیکھیں مذاکرات گورنمنٹ کا تو بس چلے تو آج ختم کر دے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی کہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سازوں نے ہی ان سے کہا ہے کہ انسان کے بچے بنو, بیٹھو اور مذاکرات کرو, یہ ختم نہ کرو, یہ کوئی ابھی انکار نہ کرو. دیکھیں ہماری گورنمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی دیکھے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے ظاہر ہے پہلے دن آ کے تقریر میں تو نہیں کہہ دینا تھا نا کچھ, ابھی ظاہر ہے ان کا ایک ترجمان بھی ہوا کرتا ہے, اس کی ایک بریفنگ ہوا کرتی ہے, اس میں کچھ سوالوں کے جواب بھی دیا کرتے ہیں. ایک تو وہاں سے آپ کو موڈ کا پتہ چل جائے گا کہ کیا موڈ بنتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور دوسرا یہ سیدھی بات ہے, دیکھیں یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اور امریکہ بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے پاکستان کے لیے. امریکہ کے ساتھ بگاڑ کے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا کرتا. ہم لابنگ کرتے ہیں وہاں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں, امریکہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو آپ ٹھیک ہے نا, آپ کسی اور بلاک میں نہیں گئے کبھی. امریکہ کے بے شک مفادات بہت زیادہ انڈیا کے ساتھ ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں, سب کچھ ہے. وہ تو آپ کی غلطی تھی کہ آپ ایک اپنا وزن سارا ایک پلڑے میں ڈال دیا. انڈیا ٹھیک رہا, نیم میں بھی رہا, نان الائنڈ مومنٹ میں بھی رہا, رشیا کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھے, امریکہ سے بھی کبھی نہیں بگاڑی. اور فائنلی وہ دیکھ لیں امریکہ کو کہ انہوں نے اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے وہاں, اتنی بڑی منڈی بنی ہے انڈیا. اور ہم بدقسمتی سے آج بھی ہمارے حالات وہی ہیں کہ جی ہم مطلب وہ قرضے پہ جو قوم خوش ہو جائے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں قرض دے دیا, اس پہ لڈیاں ڈال رہی ہو قوم, اس کی کیا وقت ہوگی اقوام عالم میں. ٹھیک ہے ہم نے چونکہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بگاڑتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم, مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس لیول پہ آگے ہیں. ہماری سوچ آ گئی ہے کہ نہیں اب ٹھیک ہے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. باقی یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں, وہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا, اڑان پاکستان میں پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. یہ سب بس دیکھتے جائے, بڑا اچھا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اعلانات یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہمیشہ بہت کیا کرتی ہے. جی فیصل صاحب.
فیض صاحب اپوزیشن الائنس بنا پائے گی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف؟ میں پہلے دعا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ مثال سنی ہے کہ جب ساس جو ہے بہو پہ ناراض ہوتی ہے تو بیٹی کو ڈانٹتی ہے؟ بالکل سنیے جی، سنیے نا. تو میں صرف آپ کی چاہ رہا ہوں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یا عامر صاحب جو مجھے سناتے ہیں نا، مجھے نہیں سناتے، مجھے سمجھ لے بیٹی سمجھ کے سناتے ہیں. اچھا اتنی اچھی بیٹی، فرما بردار بیٹی. تو اب میں بتا دوں کہ بہو کون ہے. کتنے ادب سے بات کہی ہے. تھینک یو. عامر صاحب یہ بھی پوچھ لینا بہو کون ہے. پورا سب کو پتا ہے آپ کیوں اس میں وہ بن رہی ہیں ساس. میں نے کہا وہ مسکرا رہے ہیں، ان کا نام ہی آ غلط فہمی نہ ہو گیا. صحیح ہے جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں میں نے کچھ اور نہیں کہا لفظ آپ کے لیے. دعا. جی جی تھینک یو. جی فیصل صاحب دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، حکومت کیا چاہتی ہے، اپوزیشن کیا چاہتی ہے، اس سے قطع نظر اس وقت پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ملکی سطح پہ بھی اور غیر ملکی سطح پہ بھی. غیر ملکی سطح کیونکہ حساس معاملات ہیں، ہم ان کو نہیں چھیڑتے، ہم ملکی سطح پہ بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے وہ اس طرح نہیں چل رہا، اس میں جو ہے نا مزید صوبے بننے چاہیے، اور کچھ لوگوں میں نون لیگ شامل نہیں ہے. اب صوبے بنانے کے لیے آپ کو ایک غیر معمولی عوامی سپورٹ کی ضرورت ہے، غیر معمولی عوامی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ صوبے نہیں بن سکتے. ہو سکتا ہے کہ پنجاب کو تو تقسیم کر دے، لیکن کے پی کے اور ہم تو آپ کے ساتھ ہیں صوبے بنانے میں. کے پی کے اور بلوچستان کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ سندھ کی تقسیم صوبے میں ضروری ہے. پنجاب میں شاید نون لیگ مزاحمت کرے، لیکن شاید وہ آپ کامیاب ہو جائے. سندھ میں مزاحمت ہوگی، اس کے لیے ایک عوامی قوت کی ضرورت ہے. اس وقت وہ کون سی پاکستان کی وہ پولیٹیکل فورس ہے کہ اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں صوبے بنا دیے جائیں اور جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، تو وہ اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے معاون ہو سکتی ہے. پریکٹیکل بات یہ تحریک انصاف کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے جس کی جڑیں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ صوبوں میں ہوں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور تحریک انصاف کو دونوں کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر کے جو ہے وہ دوستی کرنے پہ مجبور کرے، یا اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو کمزور کر کے جو ہے وہ دوستی کرنے پہ، تعلقات بہتر کرنے پہ مجبور کرے. اسٹیبلشمنٹ کی گرفت تو کمزور نہیں ہوگی، یہ تو طے شدہ فارمولہ ہے. اس مضبوط گرفت کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ دوستی کرنی ہوگی، تو وہ شرائط بھی انہی کی ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ دیکھ لیں، عمران خان بھی ذہنی طور پہ تیار ہے. عمران خان 26ویں ترمیم کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی سادہ اکثریت سے ایکسٹینشن کی، آج تک کبھی عمران خان نے اس کی مخالفت نہیں کی، نہیں کریں گے کبھی. یہ دوستی کا ہی ہاتھ بڑھانے کی جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے نا، یہ پیغام ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف. یہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے. یہ اس ملک میں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، شفٹیں ہوتی ہیں. یہ شفٹ تبدیل ہو جائے گی، آنن فانن تبدیل ہو جائے گی، لمحے بھر میں تبدیل ہو جائے گی، منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. یہ دوستی ہو جائے گی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو اس وقت حکمران جماعت ہے اور ان کے اتحادیوں کو غیر معمولی مواقع فراہم کیے کہ آپ جو ہے وہ عوام میں اپنے روٹس پیدا کریں. نہیں کر پا رہے، کامیاب نہیں ہوئے. اب کراچی کو دیکھ لیں تو کیا ایم کیو ایم اپنے اتنی غیر معمولی طاقت کے بعد، اتنے سیٹیں لینے کے بعد کیا عوام میں روٹ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی؟ نہیں ہوئی. جو تھوڑی بہت تھی اس سے بھی گئے. تو کیا کریں، کس کی روٹ